الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ شہادتین کے اقرار کے بعد ایک مسلمان کے لیے اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے روا اور جائز نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز میں، اپنے زندگی کے معمولات میں، اپنی زندگی کے صبح و شام میں
الہی ہدایات اور نبوی تعلیمات کا مکلف اور پابند ہے۔ ایک مومن کی اور کافر کی زندگی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ کافر اس دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت اور کھانے پینے کا مقام خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی جنت یہی ہے، اس کی زندگی حقیقی یہی ہے، اور اسی حساب سے اپنی زندگی کا نظام مرتب کرتا ہے، اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ ایک مومن اس کا عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کی جگہ خیال کرتا ہے اور یہاں رہ کر اللہ کے خوف، جہنم کے عذاب کے خوف سے، ہر قسم کے معاصی اور گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو ایک کے لیے جہنم کی وعید ہے تو دوسرے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، تو اللہ رب العالمین ان کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جن کا ترہ امتیاز اور پہچان یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں رہ کر چوپایوں کی طرح بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اوقات کھانے پینے میں گزار رہے ہیں، فالنار مثوی لہم، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِهِمْ فِي بَطْنِهِ وَدِينُهُ هَوَاهُ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں کی ترجیحات، لوگوں کا مقصد پیٹ پالنا ہوگا، لوگوں کی زندگی صرف اسی لیے ہوگی کہ پیٹ پل جائے ہمارا۔ یکون ہم احدہم فی بطنہ ودینہ ہواہ، اور اپنی خواہش پر چلنا ان کا دین ہوگا، ان کا دل جو پسند کرے گا، ان کے نفس کے نزدیک جو چیز مرغوب ہوگی وہی ان کے نزدیک دین ہوگا، وہی ان کے نزدیک اسلام ہوگا، وہی ان کے نزدیک اچھا ہوگا۔ یعنی دین کو پرکھنے کا معیار ان کا نفس ہوگا، ان کی عقل ہوگی۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِهِمْ فِي بَطْنِهِ وَدِينُهُمْ هَوَاهُ، لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان تمام معاملات میں جو ربانی تعلیمات کو چھوڑ کر خواہشات کی بنیاد پر لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، ان معاملات میں ایک معاملہ تہوار کا منانا بھی ہے، خوشیوں کا منانا بھی ہے۔ تہواروں میں سے بہت سے تہوار ہیں جو لوگوں نے، قوموں نے، مختلف نظریات کے حامل، مختلف افکار کے حامل، مختلف ممالک میں رہنے والے لوگوں نے اپنے اپنے افکار اور اپنے اپنے خیالات کی اور اپنے اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر اپنی خوشی و مسرت کے اظہار کے لیے اپنے لیے مختلف دنوں میں مقرر کر رکھا ہے، اور ان تہواروں کے لیے، ان تہواروں کا مختلف انداز انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں کہ اس کا انداز انسانیت کے دائرے میں ہے، جامع انسانیت میں ہے، یا انسانیت کے دائرے کے باہر ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ تو انہی تہواروں میں سے ایک تہوار سال نو کا منانا بھی ہے، نئے سال کے آغاز پر خوشیوں کا منانا، جشن کا اہتمام کرنا۔
دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کی خوشی میں بہت سی قومیں خوشیاں مناتی اور بے روی کا کام کرتی. جہاں تک اس کے منانے کے انداز کا تعلق ہے تو اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر سنجیدہ انسان، ہر سلیم الفطرت انسان اس کے منانے کا جو انداز ہے اس کو ناپسند کرتا ہے. مگر جہاں تک اس کے منانے کا تعلق ہے تو ان قوموں کے حوالے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان قوموں کے حوالے سے جن کو گمراہ قرار دیا گیا، جو گمراہ ہوئے اللہ کی طرف سے، ان قوموں کے حوالے سے جو بت پرستی میں اور شرکیات میں مبتلا ہے. اگر یہ قومیں نئے سال کی آمد پر خوشی اور جشن منائے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، مگر وہ قوم کہ جس کے فرائض منصبی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا مقرر کر دیا گیا ہے روز ازل سے، اور وہ قوم اللہ کی منتخب امت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ قوم بھی ان بھٹکی ہوئی قوموں کے ساتھ بھٹک جائے اور ان کی خوشیوں میں، جاہلانہ خوشیوں میں شریک ہو کر جامع انسانیت سے باہر ہو کر رنگ و رلیاں اور عیاشیوں کے نمونے پیش کرے تو افسوس بھی ہوتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ایسے ہی حالات کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شکوہ ان الفاظ میں ظاہر کیا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ نئے سال کی آمد پر بہت ساری باتیں جو سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا نیا سال، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. ہمارا جو اسلامی سال ہے، ہمارا جو نیا سال ہے، اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے آغاز پر سوائے دعا کے کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی، کوئی نیا طریقہ، کوئی بات ہمیں نہیں سکھائی، تو پھر کسی مسلمان کے لیے کب روا اور جائز ہو سکتا ہے، اس کو زیب دے سکتا ہے کہ وہ عیسوی اور میلادی سال کی آمد پر خوشیاں، رنگ و رلیاں اور عیش و عشرت کے داد پیش کرے اور نمونے پیش کرے؟ اس کو کیسے یہ اجازت مل سکتی؟ دوسری بات یہاں پہ یہ تاریخی اعتبار سے کہ نئے سال کے استقبال میں جنوری کے پہلے دن نئے سال کے طور پر جو منانے کا یہ ایک اہتمام اور انصرام ہوا، یہ 1752 عیسوی میں مختلف ممالک میں منایا گیا. آج سے تقریباً 250 سال کچھ آس پاس قبل. یہ منانے والی قومیں کون تھیں؟ یہ اسلام دشمن قومیں تھیں. آہستہ آہستہ مسلمان بھی اس میں شریک ہونے لگے، اور آج اپنی قوم کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی مناسبت سے اور ایسے مواقع سے اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، اسلامی شعار، اسلامی تہذیب و ثقافت کی چیچڑے اڑائے دیکھے جا سکتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی مسلمانیت پر کوئی افسوس نہیں ہے. ہم بھی اس میں بے محابہ شریک ہو جاتے ہیں. نہ آخرت کا خوف، نہ اللہ کی پکڑ کا خوف، نہ محاسبے کا خوف، نہ اپنے مسلمان ہونے کا احساس. تیسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس دن کو خوشی کا دن منا سکتے ہیں کہ جس دن کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے خوشی کا دن تصور نہیں کیا، مقرر نہیں کیا. بغیر دین کے، بغیر اسلامی تعلیمات کے ہم کس بنیاد پر ان کی خوشی کو خوشی کا دن مقرر کر لیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہود و نصارہ اور اسلام دشمن قومیں مناتی ہیں. تو کیا آپ نے نبی علیہ السلام کا وہ قول نہیں سنا، وہ فرمان نہیں سنا
لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہمارے طریق پر نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام کی روشن تعلیمات سے دستبردار ہو کر اغیار کے طریقے کو، ان کے تہذیب کو، ان کی ثقافت کو اختیار کرے، ان کے تہوار کو اپنا تہوار منا لے، ان کی خوشیوں کے دن میں شریک ہو جائے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو 2 تہوار عطا کر رکھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے منانے کا انداز کیا ہے، تشکر کے طور پر عبادت کی صورت میں منائے جاتے ہیں، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے، اس کے آگے انسان سر بسجود ہوتا ہے، نماز کا دوگانہ ادا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا احساس ہمارے اندر سے نکل گیا ہے کہ نئے سال کی آمد پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ سوچنا تو یہ تھا کہ اس نئے سال پر ہم نے پچھلے سال میں کیا فائدہ اٹھایا اور کیا لوس ہمارا ہوا۔ جس طرح مختلف ممالک کا دستور ہے کہ وہ اپنی اپنی کمپنیوں میں، اپنے اپنے کارخانوں میں سال بھر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں، تخمینہ کرتے ہیں کہ کیا نقصان ہوا، کیا منافع ہوا، پھر اس کے بعد وہ زیادہ کامیابی کے لیے اور زیادہ ترقی اور بلندی کے لیے منصوبے طے کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے پچھلے سال کی زندگی کا جائزہ لیتے، گزشتہ سال کی زندگی کا محاسبہ کرتے، ہماری کیا کمیاں رہیں، کس شعبے میں کمی رہی، اس کا جائزہ لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں نئے سال کی آمد پر یہ فکر دامنگیر ہوتی، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی کہ ہماری زندگی اور عمر کا یعنی ایک طویل عرصہ، 1 سال کا عرصہ کم ہو گیا، تو کہ یہ جشن، یہ خوشی کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ ہماری زندگی اور عمر سے 1 سال کا عرصہ کم ہو گیا۔ اس بات پر جشن اور خوشی کہ وقت جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے کم ہونے پر یہ جشن اور خوشی کس بات پر منائی جائے؟ اس بات پر کہ ہم اس زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نہایت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ کسی قسم کا معاملہ اور کسی قسم کی مروت نہیں کرنے والا ہے، وہ ہماری زندگی میں عمل کر رہے ہیں، گرچہ ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ تو اس بات پر ہم جشن منائیں کہ ہم اپنی موت اور اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یا اس بات پر کہ ہم غافل ہیں، ہم دینی معاملے میں کاہل ہیں، سست ہیں، اپنی غفلت و سستی پر جشن منائیں؟ کس بات پر جشن منائیں؟ اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حساب سے، اپنی قبر سے، اپنی موت سے، برزخ سے اور قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور بے خبری میں منہ موڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت سنائی جاتی ہے تو اسے کھیل کود میں سنتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، معاملہ یہ کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے بالکل بے پرواہ و غافل ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ وقت جو ہمیں دیا گیا، یہ کس لیے دیا گیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت بنانے کے لیے دیا گیا، آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا۔ آج ہم دنیا میں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ یہاں آپ جو کریں گے اس عمل کا بدلہ ہی آپ کو قیامت کے دن ملے گا، وہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی اپنی نماز کا ثواب آپ کو دے دے، اپنی تلاوت کا ثواب آپ کو دے دے، نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش آپ کی یہاں ہوگی دین کے لیے، آخرت کے لیے، رضائے الہی کے لیے، جو کوشش جنت کو پانے کے لیے ہوگی، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کوشش ہوگی قیامت کے دن آپ کو دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر پورا بدلہ قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا۔ 2022 کا یہ سال چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ سال پھر لوٹ کر آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ سال پھر لوٹ کر آئے گا۔
اور اس سال کے 365 اوراق ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے. اللہ کی طرف سے وہ 365 اوراق ہمیں تھما دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. جس سال کے اختتام پہ خوشی مناتے تھے، لو اپنا نامہ اعمال پڑھو، اس سال کا کچا چٹا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس سال کی صبح و شام، اس سال کے دن و رات، اس سال کے اوقات و ایام و گھڑی اور لمحات میں ہم نے کیا کیا، وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اقرا کتابک، لو اپنے نام اعمال کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. یوم تبلی السرائر، سارے راز اس دن ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے. آج تم حساب کے لیے خود ہی کافی ہو، تمہارے سامنے تمہارے اعمال پڑے ہوئے ہیں. آج ہم پچھلے سال میں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا 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 نہیں کیا، اس کی صبح شام کو، اس کے مہینے کو، چاہے جنوری کا ہو، چاہے فروری کا ہو، چاہے مارچ کا ہو، ہم نے اس کے دن کو، اس کے رات کو، اس کے ایام کو، اس کے اوقات کو کہاں گزارا، ہمارے سوا کسی کو پتا نہیں. اس میں سے ہمیں کچھ یاد ہے، کچھ ہم بھول گئے. لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تمام چیزیں، گزرے ہوئے سال کے دن، اس کے رات، اس کے صبح، اس کے شام، اس کی گھڑیوں میں، اس کی تنہائیوں میں، اس کی راتوں میں، اس کے دن میں کیا کیا کارگزاریاں اور کیا کیا اعمال ہمارے رہے، سب ہمارے سامنے، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے تمام اعمال سے باخبر کر دے گا اور ایک ایک عمل کو ان کے سامنے شمار کر دے گا جسے انہوں نے دنیا میں بھلا دیا تھا. واللہ علی کل شیء شہید. آپ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین آپ کے ہر عمل سے واقف. میرے بھائیوں، وقت کی قیمت کو سمجھیے. وقت وہ چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. آپ دیکھیے، دن کی رات کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، دن کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، چاشت کی وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والضحی والعصر والفجر. یہ زمانے کی قسم، یہ فجر کے وقت کی قسم، یہ چاشت کے وقت کی قسم، یہ رات کی قسم، یہ دن کی قسم. یہ کیا فضول ہے، یہ عبث ہے. رب ذوالجلال کی ذات جس طرح عظیم الشان ہے، اسی طرح عظمت والی چیزوں کی وہ قسم بھی کھاتا ہے. رب ذوالجلال نے یہ قسم ایسے ہی نہیں کھائی. ان چیزوں کی عظمت ہے، ان چیزوں کی اہمیت ہے، انسانی زندگی میں ان کا مقام و مرتبہ و منزلت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح و شام کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی، وقت کی، زندگی کی قسم کھائی. یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی مرور زمانہ کے نام ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہمارے ماہ و سال، صبح و شام اور یہ دن اور رات کا نام ہے، جو گزرتے ہوئے ایام ہے ان کا نام ہے. یہ زندگی وقت ہے، وقت ہی انسان کی عمر ہے اور عمر ہی انسان کی زندگی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام، اے انسان تم ہی مجموعہ ایام ہو، تم ہی دن ہو، تم ہی رات ہو، تم ہی صبح ہو، تم ہی شام ہو، تم ہی سال ہو، تم ہی مہینے ہو. انما انت ایام، تمہارے ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تم بھی گزرتے جاتے ہو. انما انت ایام. پھر فرمایا کہ اگر تمہارے زندگی کا ایک حصہ گیا، تمہاری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی گزر گیا. وَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. ایک دن گزرا، ایک دن ختم ہوا تو تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی ختم ہو گیا. دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمریں ڈھلتی ہیں اور زندگی کی مدت ختم ہوتی ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وقت الانسان هو عمره فی الحقیقہ، کہ انسان کا وقت ہی اس کی حقیقت میں عمر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا پرستی، دنیا کی رونق، دنیا کی چکا چوند، جس میں ہم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے ہیں، اس سے نکل کر عمل کی زندگی میں آنا چاہیے. رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ پونجی جمع کر لینی چاہیے. اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور جو کمیاں ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ہماری طرف سے رہ گئی ہیں، ان کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے، وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی اہمیت بتلاتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان قامت الساعہ، اگر تمہیں قیامت کی شرطوں، قیامت کی علامتوں کے ساتھ اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی یا قائم ہو گئی ہے، وفی یدی احدکم فصیلہ،
اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا تنا ہو، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسْهَا فَلْيَغْرِسْهَا، اور اگر تم اسے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے لگا سکو، اس تنے کو زمین میں گاڑ سکو تو اس کو گاڑ دو، اس کو لگا سکو اس پود کو لگا لو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے۔ یہاں وقت کی اہمیت بتلائی گئی، اور یہاں اس بات کی بھی اہمیت بتلائی گئی کہ وقت سے پہلے انسان اپنی زندگی کے خاتمے سے پہلے عمل کے لیے جد و جہد کرے، عمل کے لیے کوشش کرے۔ دنیا پرستی نے ہمیں اس قدر مصروف کر دیا ہے، اور آج اغیار نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر اس طرح مشغول کر دیا ہے کہ وقت کی یہ رفتار کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں سے وقت کی زندگی کی برکتیں اٹھ چکی ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ کب ظہر ہوتی ہے، کب عصر ہوتی ہے، کب مغرب ہوتی ہے، کب عشاء ہوتی ہے، کب دن گزرتا ہے، کب ہفتے گزرتے ہیں، کب مہینے نکل جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، عمریں نکل جاتی ہیں، اور انسان اپنے گزشتہ ایام کو یاد کرتا ہے کہ کبھی میں جوان تھا۔ میرے بھائیوں، ان اوقات کو یاد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ان بچی ہوئی زندگی کو اللہ کی رضامندی کے کاموں میں گزارا جائے، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں گزارا جائے، نیک کاموں میں گزارا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے۔ وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، اور زمانہ ایسا قریب ہوگا کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ جمعہ کے ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مہینہ کب نکل گیا، اور یہ ہفتہ جو ہے ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن جو ہے وہ ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظَّلَمَةِ بِالنَّارِ، اور یہ ایک گھڑی ایسے ہو جائے گی جیسے آگ کی کوئی چنگاری ہو، بڑی معمولی لگتی ہے، انسان کی نظروں میں وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ دنیا پرستی میں اس قدر ملوث ہوگا کہ صبح و شام اس کی فکر دنیا ہوگی، دولت ہوگی، دنیا کے فائدے اور نقصانات ہوں گے۔ ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ہشام بن عبد الملک، یہ وقت کا بڑا مشہور بادشاہ تھا، سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حرم مکی میں ملاقات ہوئی۔ ہشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر پھٹے پرانے کپڑوں میں حرم میں عبادت میں مشغول ہیں اور اپنا جوتا اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے، تو ان کی اس خستہ حالی پر اسے ترس آیا، اور اس نے کہا کہ سلنی حاجہ، اپنی کسی حاجت کا ذکر کیجیے۔ تو سالم بن عبداللہ ابن عمر، یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا، وہ جواب دیتے ہیں کہ انی استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ کے گھر میں اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے دنیا کا سوال کروں۔ اس کے بعد جب یہ جواب سنتا ہے تو ہشام بن عبد الملک جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ حرم کے باہر نکلتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر بھی حرم کے باہر نکلیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ سلنی حاجہ، اپنی حاجت کا مجھ سے تذکرہ کیجیے۔ اس کے بعد جب یہ سالم ابن عبداللہ بھی باہر نکلتے ہیں تو ہشام پوچھتا ہے کہ سلنی حاجہ، اپنی حاجت کا تذکرہ کیجیے۔ تو امام سالم بن عبداللہ ابن عمر جو فقہائے تابعین میں سے تھے وہ پوچھتے من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، دنیا کی ضرورتوں میں سے یا آخرت کی ضرورتوں میں سے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری اتنی سخت و قوت نہیں کہ ہم آخرت کی ضرورتوں کو پوری کریں، آپ دنیا کی ضرورتوں سے متعلق ہم سے سوال کیجیے۔ تو اس کے بعد سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں واللہ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، اللہ کی قسم میں نے اپنی ساری زندگی میں جو ذات دنیا کی مالک ہے، دنیا کی خزانوں کی مالک ہے، دنیا کے خزانوں کی مالک ہے، میں نے کبھی اس سے دنیا کا سوال نہیں کیا۔ تو اس شخص سے جو حقیر سا انسان ہے اور دنیا کا مالک نہیں، دنیا کے خزانوں کا مالک نہیں، اس کے سامنے میں دنیا کے لیے دست سوال دراز کروں، ہاتھ پھیلاؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا دنیا سے متعلق۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے سال میں اور جو گزرے ہوئے سال ہے اس میں جو کمیاں جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بندوں کے حقوق سے متعلق جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو خامیاں رہ گئی ہیں، جو ہم سے حقوق العباد میں جو نقص ہوا ہے، ان حقوق العباد کی کمیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔
بہت سے لوگ زمین کی وراثت کا شکوہ کرتے ہیں، بہنوں کے حقوق کا شکوہ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکوہ کرتے ہیں، حقوق کے مارے جانے کا شکوہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم نے ایک ہاتھ یا ایک بالش بھی زمین کسی کی ہڑپ لی، اپنی بہنوں کا حق اپنا ان کا ترکہ مار دیا، کل قیامت کے دن 7 زمین کا طوق آپ کو پہنایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب ایسا عالم ہوگا کہ آپ کے عمل کے سوا کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، اس وقت ظلم کی وجہ سے آپ کو آپ کی نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ دوسروں کو، خاص کر مظلوموں کو، ان کو حقوق اور جو ان کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھتا ہے تو عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو غریب ہیں انہیں مالدار کر دے، اور جو مالدار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب تک ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلامی شعار، اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب و ثقافت کا ترجمان اور اس کا نمائندہ بنا کر زندہ رکھ۔ اور جب خاتمہ و کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔